آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، جب تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، بہت سارے تحفے دیے۔ اس میں سے خاص طور سے 5 چیزوں کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 تحفے خاص طور سے خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے۔ لہذا وہ کون سا تحفہ ہے، وہ کون سا گفٹ ہے، وہ کون سا ہدیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر کے عطا فرمایا؟ تو سن لیجئے، نمبر سے ایک نمبر کر کے آپ سن لیجئے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کے واقعہ میں اور معراج میں جو بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ایک چیز عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان اور کسی جنات اور کسی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا کی؟ تو سب سے پہلی نعمت اور تحفہ جو ہے، گفٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا، کسی نبی اور رسول کو اللہ نے نہیں عطا کیا، وہ نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اس بات کی درخواست کیے تھے کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نبی اور رسول گزرے ہیں، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیکھا، اور آپ کے علاوہ کسی انسان، کسی جنات، کسی فرشتے نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھا اور بعد میں بھی نہیں دیکھا، اور انشاءاللہ ہم مسلمان ایمان والے جنت میں جائیں گے تو اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سارے ایمان والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمایا تاکہ اللہ کی زیارت کر سکے، اللہ کو دیکھ سکے۔ تو نمبر 2، معراج کے واقعے میں، معراج کے سفر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا تحفہ، دوسرا ہدیہ، دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آمنے سامنے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ بات چیت تو موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے تھے، بات تو موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے تھے، لیکن آمنے سامنے نہیں، بلکہ اللہ کی صرف آواز آتی تھی کوہ طور پر، آواز سنتے تھے اللہ کی، بات کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں تھے۔ اور معراج کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ اور یہ ہدیہ، یہ گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آمنے سامنے ہو کر کے گفتگو کرتے تھے، بات چیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، وہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے آخری رکوع کے اندر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین، گویا کہ اس میں جو ہے آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ 3 آیت ہے، تو 3 آیت میں 2 آیت جو آخری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے شب معراج میں، معراج کا سفر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کروایا تو اس موقع سے سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت دے کر کے گویا کہ ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ دے دیا۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ان آیتوں کو یاد کرے۔ 2 آیت یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمائی، اللہ نے اس بات کا وعدہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ تو پتہ یہ چلا
کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، ہر وہ گناہ جس کو ہم نے چھپا کر کے کیا ہو، ہر وہ گناہ جو ہم نے کھلم کھلا کیا ہو، ہر گناہ کو معاف کرنے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اور گویا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے مغفرت کا جو ہے ایک پروانہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آپ کی امت کی میں بخشش کروں گا، صرف کفر اور شرک کر کے نہ آئے۔ تو لہذا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایمان والے ایسے ہوں گے جن کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے اور انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ ان تمام خوش نصیب میں ہمارا اور آپ کا بھی شمار فرمائے، آمین۔ اور پانچویں چیز جو اہم چیز ہے اور مسلمان اس سے بہت زیادہ غافل ہے، پانچواں تحفہ جو ہے، پانچواں انعام جو ہے، پانچواں گفٹ جو ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے ہر مومن کی معراج ہے۔ گویا نماز پڑھنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ اب دیکھیے نماز کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، گویا کہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو گویا کہ نمازی کے بارے میں کہا جاتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب سے چپ کے بات کرتا ہے۔ تو بات ہو گئی، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ حدیث شریف میں آیا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ اگر ہو تو کم سے کم دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسری صفت بھی ہو گئی، پہلی صفت بھی ہو گئی، دوسری صفت بھی ہو گئی۔ نماز پڑھیں گے تو آٹومیٹک انشاءاللہ گناہ سے بچیں گے، گناہ کی مغفرت ہوگی۔ تو تیسری چیز بھی ہو گئی۔ اسی طریقے سے قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن جو آمن الرسول کبھی سورت کے بجائے جو ہے چھوٹی سورت کے بجائے اس کو بھی پڑھ لیں گے تو گویا کہ قرآن بھی آپ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور نماز تو نماز ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا۔ اور انشاءاللہ ایمان والا بھی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا اس تحفے میں سے کچھ حصہ اس ایمان والے کو بھی روزانہ 5 وقت کی نماز میں اور سنت میں، نفل میں، اس طرح کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ایمان والا معراج کے واقعے سننے کے چکر میں تو ہے، اور معراج کا شب معراج اور اسی طریقے سے 27ویں کا روزہ جو حدیث شریف میں نہیں ہے اس کو رکھنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے مار کرتے ہیں، اور کہیے نماز پڑھنے کے لیے تو کھلا کر کے کہتے ہیں ہاں نماز تو پڑھیں گے، نماز بھی تو کوئی ضروری چیز ہے، پڑھیں گے نا وقت آئے گا تو بہرحال جو کرنے کی چیز ہے کہ نماز مسلمانوں کے لیے لازم ضروری چیز ہے، لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور جس کی طرف سے جس کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے اور کوئی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہے، لوگ اس کو کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے مار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمایا ہے۔ لہذا اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت بھی ہو رہی ہے ہماری، اور اللہ بھی